اچھا سر، ایک ہماری فیمیل لسنر ہے، انہوں نے ایک کامنٹ میں ایک کوشچن ہم سے پوچھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ بھی پوچھیے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا شادی شدہ عورت کو نوکری کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ بنیادی بات لیولی ہوڈ ہے، یعنی آپ کی زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ نوکری کرنا یا کسی جگہ ملازمت کرنا یا ایون دو بزنس کرنا، یہ انسان کی ضرورت پہ اس کا انحصار ہے۔ اس میں چائس تو ہے ہی نہیں ہے۔ چائس ہے تو پھر بہت ساری اور چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چائس کر کے کسی اور کی منفیت کے لیے کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر، مثلا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بزنس شروع کیا قالین کا، اور 300 سے زیادہ خواتین وہ جو بیوہ ہوتی تھیں یا بہت ضرورت مند ہوتی تھیں انہیں نوکر رکھا اور ان کی ضروریات پوری کرتی تھیں۔ یہ ان کی چائس تھی، انہیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی پینشن اس وقت کے حکمران جن کو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، انہوں نے اتنی لگا دی تھی کہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی یہ سب کچھ کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ کرتی تھیں۔ تو یہ چائس کی بات ہوتی ہے، یہ ہائر گریڈ کی چائس ہے، یہ لوور گریڈ کی چائس نہیں ہے۔ پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، انٹرسٹ فار ادرس ٹو بی ہیلپڈ آؤٹ، ان کے لیے۔ اب دیکھیے، اس کے علاوہ جو بات ہے نا، تو کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے تحت ملازمت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ساری خواتین بازاروں میں، مارکیٹ میں کام کیا کرتی تھیں اپنے، اور ملازمت کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی ڈائریکٹر جنرل آف فوڈ ایک خاتون کو، صحابیہ کو بنا دیا، مقرر کیا ہوا کہ تم جاؤ اور ان کو ٹھیک کرو۔ وہ درہ لے کر ہاتھ میں مارکیٹوں میں جاتی تھی، اور وہیں دیکھتی تھی جہاں باضابطگی ہے کسی قسم کی، وہیں اس درے سے ان کو مارتی تھی سب کو، کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، کیوں نہیں کرتے، ہولڈنگ کا، دیگر ساری چیزوں کا۔ سو ملازمت جس کو ہم کہتے ہیں نا، سروس، اٹ از ناٹ فاربڈن ان اسلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماحول ایسا ہے، ماحول وہ ہے، بھائی ضروریات کے تحت ماحول کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب آپ کی ضرورت ہو تو ماحول آپ کے اندرون کا ہوتا ہے، آپ نے اپنے لیے بنانا ہے یا آپ نے فیس کرنا ہے۔ یاد رکھیں، برائی اس وقت جنم لیتی ہے جب کسی شخص کے اندر کھوٹ ہو، اور وہ اکیلا برائی کر ہی نہیں سکتا۔ برائی کرنے کے لیے دو افراد کا ہونا، یکساں قسم کی ذہنی استعداد کا یا ذہنی رجحانات کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر برائی جنم لیتی ہے۔ زور زبردستی کا ایک آدھی واقعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی آپس کی رضامندی کے تحت ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک شادی شدہ عورت کا تعلق ہے، تو شادی شدہ عورت بھی تو ضرورت کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس کا خامند اور وہ عورت، وہ بیوی، دونوں رضامند ہیں، تو اس کو کرنی چاہیے ہر حال میں ملازمت۔ کیوں؟ کسی قسم کی پابندی نہیں۔ بسا اوقات خامند راضی بھی نہیں ہے، لیکن وہ عورت دیکھتی ہے کہ میرے گھر کے تمام ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تب وہ رضامندی کے بغیر بھی جا کر کام کر سکتی ہے۔ اپنی عزت کی زندگی گزارنی ہے نا، اس سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ وہ جا کر بھیک مانگے کسی سے، اور بھیک اپنے والدین سے ہی کیوں نہ مانگے۔ بالکل درست نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو، کہ آپ جا کر اپنے والدین کو بھی کہیں شادی کے بعد کہ مجھے جی اتنے پیسے دو، میں اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں۔ بیوی جا کر آپ کی اپنے والدین کو کہے میرے میاں کو اس طرح کا پرابلم ہے، ایسے پیسے دو تاکہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں۔ نو، وہ خود اپنے طور پر کبھی یہ سمجھیں کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو وہ ضرور ہم پہنچائیں آپ کو وہ مدد، اس کے تحت آپ اپنے لیے کچھ اپنی سیٹلمنٹ کریں۔ لیکن یہ بھی ایک یا دو بار ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہر تیسرے دن آپ کھڑے ہو جائیں وہاں پر۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جا کر اپنے لیے خود اپنے روزگار اور اس کے لیے جتنی بھی آپ کی ارننگز ہے اس کی تلاش کریں، اور آ کے کریں آپ اپنی زندگی میں، خود سے اپنے لیے ارننگ کریں۔ یہ سب سے بہتر ہے۔ ہرگز ممانعت نہیں ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے ملازمت کرنی چاہیے، اگر ضرورت ہے تو۔ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے، اپنے نوکر ہیں تو کیا ضرورت ہے خود جا کر نوکری کریں۔ کیفیت دوسری ہے نا، اس لیے she is fully allowed if there is a need to do۔ اور اگر شوق ہے سر، تو شوق آپ کا خیال ہے کہ تھوڑے عرصے بعد اتر جاتا ہے؟ اگر اب دیکھیے، شوق کی جو بات ہے نا، تو شوق تو پھر زندگی کی آخری حد تک جاتا ہے، وہ کہاں اترتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ بہترین آرٹسٹ ہے، وہ اپنے آرٹس کا شوق رکھتا ہے۔ کوئی بہترین فوٹوگرافر ہے، وہ فوٹوگرافی کا شوق رکھتا ہے۔ کوئی بندہ بہترین قسم کی شاعری کا شوق رکھتا ہے، کچھ افسانہ نگاری کا رکھتا ہے، کوئی فکشن رائٹنگ کا رکھتا ہے، کوئی پروز رائٹنگ کا رکھتا ہے، کوئی ٹریولنگ کا شوق رکھتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے شوق ہیں نا، اور یہ ساری ملازمتیں بھی ہیں
کیونکہ شوق کے اندر ہی پنہا ہے. پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے. جی ایک ہی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. کیا ہی بات ہے. تو اس لیے ان کو کسی چیز میں ہم پابند نہیں کر سکتے کہ یہ پیشن ہے یہ پروفیشن ہے. پروفیشن ہے تو ارننگ ہے, پیشن ہے تو ارننگ نہیں. ان بوتھ کیسز یو آر ارننگ. So it's up to you whether you like to do, you can do. You can do. There isn't any kind of forbiddance in Islam for you to do or not to do. دونوں صورتوں میں.